اب واقعہ سن لیں، واقعہ کیا ہے، پوری صورت میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ حبشہ ایک ملک ہے اور اس کا ایک صوبہ ہے یمن، اس زمانے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اس کا ایک صوبہ یمن تھا۔ یمن کے نارتھ ایسٹ میں سعودیہ عربیہ اور عمان واقع ہے، اس کے نارتھ ایسٹ میں ہے۔ تو یمن میں ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ مذہب کے لحاظ سے نصرانی تھا، نصرانی مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اور عرب والے جو تھے تو مشرک لیکن اللہ کو مانتے تھے وہ، اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے عرب والے۔ تو عرب والے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ حج کرتے تھے، کیونکہ حج کا حکم نیا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تبھی اللہ نے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کا حکم دیجئے، حج کے لیے بلائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے خانہ کعبہ کا حج ہوتا رہا، تو ان کی اولادیں بھی کرتی رہیں، اور ان کی اولادوں کو دیکھ کر غیر عرب بھی بہت سارے حج کرتے تھے۔ خیر، تو ابرہہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ بہت زیادہ دوری پہ تو یمن تھا نہیں مکہ سے، اسے یہ بات کھلنے لگی کہ یہ پورا عرب حج کے زمانے میں مکہ میں جمع ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، پھر وہاں ایک بڑا سا میلہ لگتا ہے جس سے عرب والے خاص کر مکے والوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، تجارت وغیرہ کرتے ہیں، خرید فروخت کرتے ہیں، بڑی مارکیٹ لگتی ہے، ظاہر ہے کہیں پہ بڑی مارکیٹ لگے، کوئی شہر کیپٹل بن جائے تو شہر والوں کو فائدہ ہوگا۔ لوگ بڑی تعظیم کرتے ہیں، وہاں اپنے جانور لے کر جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو ابرہہ کو اس بات سے حسد ہونے لگا، جلن ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے شہر میں کوئی اپنا عبادت خانہ بنائے۔ ان کا جو نصرانیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے اسے کنیسہ کہتے ہیں عربی میں، کنیسہ، کاف نو یا سین ہا، کنیسہ۔ تو اس نے کہا ایسا کوئی کنیسہ بنایا جائے، کوئی ہمارا عبادت خانہ بنایا جائے جس کی زیارت کے لیے لوگ یہاں آئے نہ کہ مکہ جائے۔ اس نے پلان بنایا، پلان بنانے کے بعد تعمیر شروع کی۔ مورخین نے لکھا ہے اس زمانے کا سب سے مہنگا کنیسہ اور مہنگا گھر اس نے بنایا تھا۔ اس زمانے میں سنگ مرمر لگائے تھے، اور خانہ کعبہ کی حالت یہ تھی کہ اس کی دیواریں بوسیدہ تھی، کچھ پتھر اینٹ وغیرہ تو نہیں تھی، کچھ پتھر، کوئی چھوٹا پتھر کوئی بڑا پتھر، اس ٹائپ میں وہ خانہ کعبہ بنا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے خوب چمکایا، اندر سونے کے سلیب لٹکائے، سونے چاندی کا بڑا استعمال کیا تھا اس مکان میں۔ بہرحال اپنے اعتبار سے ابرہہ نے بہت حسین و جمیل ایک کنیسہ بنایا اور اعلان کیا کہ لوگوں اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم یہاں آؤ، میرے یہاں، ہمارے شہر میں آؤ اور یہاں طواف کرو، یہاں میلے لگاؤ، یہاں پہ عبادت کرو، جو جو آئے گا میں اسے تحفے تحائف اور انعامات سے بھی نوازوں گا، گفٹس دیے جائیں گے۔ لیکن لوگوں کو مائل کر نہیں پاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کا ایک قلبی لگاؤ جہاں سے ہوتا ہے، آپ ظاہری جتنی بھی خوبصورتی دکھا دیں، ایک دلی لگاؤ ختم نہیں ہوتا، دلی لگاؤ کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ خبر مکہ میں پہنچی تو بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری کہ دیکھو کیسا بے وقوف آدمی ہے، یہ لوگ صدیوں سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور ایک زمانے سے چلا آیا، اب اسے بند کرنے کے لیے اس نے ایک نیا پلان بنایا، ایک کنیسہ بنایا، عبادت خانہ بنایا۔ ایک شخص تھا قبیلہ بنو کنانہ کا جس کا نام تھا زہیر ابن بدر، قبیلہ بنو کنانہ کا۔ اسے بڑا غصہ آیا، وہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے۔ اچھا، یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ حضور شکم مادر میں ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، کیونکہ ولادت سے 55 دن پہلے یہ پورا حادثہ ہوا، یہ پورا واقعہ جب وہ آیا تھا اس کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا، تو یہ پورا دوران تقریباً وہی تھا۔ تو زہیر ابن بدر نے حضرت عبد المطلب سے اجازت لی، کہا حضور مجھے اجازت دیں۔ حضرت عبد المطلب قبیلہ قریش کے سردار تھے،
اور تو اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں میں جاؤں اور جا کر کسی طریقے سے ان کا جو عبادت خانہ ہے اسے میں ٹھکانے لگا کر آؤں۔ خیر گیا جانے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں بھی بڑا معتقد ہوں، تمہارا محبت رکھتا ہوں، مجھے بھی یہاں عبادت کرنے کا موقع دیا جائے۔ کنیسے میں رہنے لگا، مسلسل رہنے لگا، تو لوگوں کی عقیدت اس سے بھی جڑ گئی۔ فرض کرے ایک آدمی 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے تو زیادہ تر لوگ اس سے عقیدت محبت کرنے لگیں گے کہ بھئی اللہ والا ہے۔ تو وہ شخص وہاں کنیسہ میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ عبادت کرتے کرتے لوگوں کے دل میں اس کی ایک بڑی جگہ بن گئی۔ ایک دن اس نے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو، میں چاہتا ہوں کہ یہ کنیسہ، یہ عبادت خانہ ایک دن کے لیے میرے لیے خالی کر دیا جائے، میں اکیلے عبادت کروں گا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی یہ آدمی بہت زیادہ عبادت کا ذوق و شوق رکھتا ہے۔ لوگوں نے خالی کروا دیا۔ خالی کرنے کے بعد بڑے قیمتی عطر وغیرہ دیوار میں، فرش پہ لگائے گئے، مشک و عنبر، بہت جو چیزیں ہو سکتی تھی خوشبو کی، وہ ساری چیزیں استعمال کی گئی اور انہوں نے خالی کر دیا۔ دن بھر اکیلے عبادت کیا، رات کا وقت ہوا، رات کو اٹھا اور پاخانہ کر دیا، اس غلاظت ٹوائلٹ کر دی، اور صرف پاخانہ نہیں کیا اس میں بلکہ دیوار وغیرہ میں بھی گندگی لگا دی، پورے میں پوت پات کے، جسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، پوری گندگی پوت پات کے نکل گیا، بھاگ گیا وہاں سے۔ صبح ہوئی تو اب لوگ گئے عبادت خانے میں، دروازہ کھولا تو وہ بدبو کے لوگ جا نہ پائے۔ آہستہ آہستہ پورے میں خبر پھیل گئی کہ بھئی وہ جو فلاں عبادت گزار بیٹھا تھا اس نے تو پوری گند مچا کر رکھ دی پورے عبادت خانے میں۔ خیر یہ بات پھیلی، ابرہا تک پہنچی۔ ابرہا بہت غصے میں آیا۔ لوگ اب جو کچھ لوگ جاتے تھے، اب بدبو کی وجہ سے لوگوں نے جانا بند کر دیا۔ لوگوں کی جو 2-4-10 لوگوں کی عقیدت جڑی تھی وہ عقیدت ختم ہو گئی۔ ابرہا بہت غصے میں آیا، طیش میں آیا۔ معلوم کیا وہ شخص کہاں کا ہے تو پتہ چلا کہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہے اور مکے کا رہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ شخص سازشاً آیا تھا، تو اب ان کا جو مقدس مقام ہے یعنی خانہ کعبہ، اسے میں گراؤں گا۔ اس نے پلان بنایا۔ پلان بنانے کے بعد حبشہ کا جو بادشاہ تھا، چونکہ یہ یمن کا گورنر تھا، اور یمن میں نے بتایا کہ ایک اسٹیٹ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا حبشہ کا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس نے خط لکھا، اس نے بھی کہا بھئی اچھی بات ہے، جاؤ حملہ کرو۔ اس نے بھی بہت سارے فوج دیے اور لے کر نکلا، آیا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ مکہ میں پہنچا۔ خانہ کعبہ مکہ میں ہی خاص خانہ کعبہ سے کچھ دوری پہ اس نے پڑاؤ کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑی تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ بھئی اللہ کے حکم سے بنایا گیا اللہ کا گھر۔ اچھا میں ایک بات اور عرض کر دوں یار کو، اللہ کے گھر سے مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ نعوذ باللہ اللہ اس میں رہتا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اس میں رہتا ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں اضافت تشریفی، کسی چیز کو منسوب کیا جائے اس لیے تاکہ اسے مزید عزت دی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آقا اپنے غلام کے بارے میں کہے یہ میرا غلام ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اس غلام کو عزت بخشی جائے۔ یوں تو پوری دنیا اللہ کی، پوری کائنات اللہ کی، لیکن خاص کر کسی گھر کو کہا جائے کہ اللہ کا گھر ہے، مطلب ایک خاص نسبت ہے اسے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ اضافت تشریفی۔ خیر وہ آیا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، اس نے دیکھا، نظر پڑی خانہ کعبہ پہ، اس کا دل نرم پڑا، تو اس نے اپنے کسی قاصد یا وزیر سے کہا جاؤ یہاں کا جو قبیلے کا سردار ہو یا خانہ کعبہ کا جو متولی ہو اسے بلا کر لے آؤ، میں بات کروں گا، اگر وہ معافی مانگے گا تو پھر رفع دفع کر دوں گا معاملہ۔ وہ گیا، پتہ کیا کون ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ عبد المطلب حضور کے دادا خانہ کعبہ کے متولی ہیں، قبیلہ قریش کے سردار ہیں۔ اچھا جب یہ وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد ایک کارنامہ یہ کیا کہ مکے والوں کی ایک چراگاہ ہوتی تھی، جیسے آج ہمارے آپ لوگوں کے کھیلنے کے لیے ایک فیلڈ ہوتی ہے نا، کرکٹ فیلڈ ہے، کرکٹ کا میدان ہے، فٹ بال کے لیے میدان ہے، تو اس زمانے میں عرب والوں کے لیے جانور ہی سب کچھ تھے، تو ایک چراگاہ ہوتی تھی، ایک پورا ایریا سب کے جانور وہاں چرتے تھے۔ تو جا کر پہلے اس نے چراگاہ پر حملہ کیا، سارے جانور اٹھوا لیے، اس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ خیر اس نے خبر بھجوایا، حضرت عبد المطلب آئے، آنے کے بعد اس نے کی نظر پڑی حضرت عبد المطلب پہ، بڑی تعظیم سے انہیں بٹھایا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر حضور کے نور کی شعائیں ان کی پیشانی سے پھوٹتی تھی، تو کوئی بھی دیکھتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔
تو حضرت عبد المطلب کو دیکھا کھڑا ہو گیا، تعظیماً آپ کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد بات چیت کی اور کہا کہ آپ بتائیں کس کام سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے 200 اونٹ اٹھا لیے، آپ میرے اونٹ لوٹا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تو ابرہہ نے کہا کہ آپ قبیلے کے سردار ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، تو میں نے تو سوچا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ میں توڑنے آیا، آپ لوگ کو پتہ ہے، اور آپ اونٹ مانگنے آ گئے۔ اونٹ کی کیا وقات ہے خانہ کعبہ کے بالمقابل؟ آپ کو تو خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ تو عبد المطلب نے کہا دیکھو میں اونٹ کا مالک ہوں تو اونٹ کے بارے میں ہی بات کر سکتا ہوں، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ جانے۔ ان کا توکل دیکھیں، اللہ پہ بھروسہ، فرمایا میں اونٹ کا مالک ہوں، اونٹ کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ جانے کیا کرے گا۔ یہ جملہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اس نے اونٹ لوٹا دیا، اونٹ لے کر آئے۔ آنے کے بعد آپ نے مکے کے جو باشندے تھے ان سے فرمایا کہ تم لوگ شہر خالی کر دو اور پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ، کیونکہ یہ اتنے ہاتھی لے کر آیا، حملہ کرے گا تو صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش نہیں کرے گا، لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا، تو تمہیں نقصان نہ ہو، اسی لیے ارد گرد کا علاقہ خالی کر دو۔ آپ نے خالی کروا دیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پہ گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، خدایا تیرا گھر ہے، تو حفاظت فرما۔ خیر آپ نے دعائیں کی، دعائیں کرنے کے بعد آپ بھی چلے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، تڑکے یعنی صبح سویرے اس نے ابرہہ نے کہا لوگوں سے کہ چلو اب حملہ کیا جائے، دوسرے دن صبح کی بات تھی۔ اب جو ہاتھی کو اٹھایا جا رہا ہے تو تمام ہاتھیوں میں آگے آگے جو ہاتھی تھا اس کا نام روایتوں میں محمود آیا ہے، تو وہ لوگ اپنے جانوروں کا بڑا نام رکھتے تھے، ہاتھیوں کے، اونٹ کے، گھوڑوں کے نام، نسل، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی عرب میں، تو اس کا نام محمود تھا۔ اس نے بار بار اٹھانے کی کوشش کی، ہاتھی اٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ اچھا دوسری طرف خانہ کعبہ کے اپوزٹ سائڈ، مخالف سمت میں جب ہاتھی کو ہکایا جاتا تو نکل کے جاتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ وہ پریشان ہوا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کا ایک جھرمٹ آیا، یا پرندوں کی ایک جماعت آئی، بڑی جماعت، اور کہا جاتا ہے کہ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دونوں پنجوں میں 2 اور ایک ان کی چونچ میں، اور وہ لے کر آتے اور آنے کے بعد ٹھیک نشان لگا کر گراتے تو سر پہ وہ جو کنکری گرتی انسان کو چیرتے ہوئے نیچے سے نکلتی اور ہاتھی کو بھی چیرتے ہوئے کنکری نیچے گرتی اور وہ مر جاتے۔ ایک چڑیا 3 لوگوں کو مارتے۔ اس طریقے سے اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہ پورا جو لشکر تھا تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ ہے اصل میں ہاتھی والوں کا واقعہ، اس طریقے سے اللہ نے انہیں برباد کیا۔ وہ پرندے تھے کس طرح کے تھے؟ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ کبوتر کی مانند تھے، سمندر کی طرف سے آئے تھے، اور بھی دوسری کئی روایتیں اس بابت موجود ہیں، بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ خیر تو یہی ہے ہاتھی والوں کا واقعہ۔ اس طریقے سے اللہ نے ابرہہ کے مکر و فریب کو یا خانہ کعبہ کی توہین کی کوشش کو اللہ نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے خانہ کعبہ کی توہین کرنے والوں کے ساتھ جب ایسا کیا تو آپ کی توہین کرنے والوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ نسلیں برباد کر دے گا، اور ہو گئی نسلیں برباد۔ تاریخ میں صرف ہم ابو جہل کا نام پڑھ سکتے ہیں، ابو لہب کا نام پڑھ سکتے ہیں، عتبہ شیبہ کا نام پڑھ سکتے ہیں، اس کا شجرہ نسب تلاش کرنے جائیں، اس کا نام لیوا ڈھونڈنے جائیں، اس کے نام پر فخر کرنے والا تلاش کریں تو کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس طریقے سے تباہ و برباد کیا انہیں۔ جنگ بدر میں مارے گئے، احد میں مارے گئے، تقریباً جنگوں میں مارے جاتے رہے، اور اس طرح مارے گئے کہ ان کا وجود ختم ہو گیا دنیا سے۔ مطلب ان کی اولادیں یا تو مسلمان ہو گئی یا برباد ہو گئی، جو مسلمان ہوئے وہ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے قید کو، ان کے دھوکے کو، ان کے مکر کو برباد نہ کیا؟ انہوں نے جو کوشش کی اللہ نے ان کی کوشش کو ضائع نہ کیا، وہ سب برباد ہو گئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ارسلہ یرسلو، ارسال عربی کا لفظ جس کے معنی آتے بھیجنا، طیرن کے معنی آتے پرندہ۔ ابابیل کے بارے میں مختلف الفاظ ہے، بعض تو کہتے ہیں ابابیل ان پرندوں کا نام ہی تھا، اور زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے ابابیل کہتے ہیں جھرمٹ کو۔
اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، یا پرندے جھنڈ کے جھنڈ ان پر بھیجے، وہی پرندے جنہوں نے کنکر ڈالے تھے، بہت سے پرندے تھے۔ اللہ نے ان پر وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کے پتھر ڈالا کرتے تھے۔ اصل میں حجارتن کے معنی آتے ہیں پتھر، اور سجیل کہتے ہیں مٹی والے پتھر کو۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ مٹی والے پتھر سے مراد اینٹ کے ٹکڑے ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، وہ سمندر کے علاقوں سے انہوں نے کنکر اٹھائے تھے پرندوں نے، تو وہ مٹی اور مٹی پتھر میں لگی ہوئی تھی، یا پھر وہ مٹی ٹائپ کے، بہت ساری روایتیں اس بارے میں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مٹی والے کنکر گرائے، پرندوں نے اللہ کے حکم سے ان پر مٹی والے کنکر گرائے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو انہیں کر دیا، عصفن کے معنی آتے ہیں بھوسا۔ بھوسا آپ جانتے ہیں، آپ نے اگر دھان کو مشین میں جب دھان پیس کر چاول بنتا ہے، تو یہ جو پروسیس ہے چاول الگ ہونے کے بعد جو بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بھوسا، اسی کو بھوسا کہتے ہیں۔ گیہوں کو مشین میں پیسا جائے، آٹا نکال دیا جائے، اس کے جو چھلکے الگ سے نکالے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں بھوسا۔ تو یہاں عصفن کے معنی آتے ہیں بھوسا۔ بھوسا کا مطلب ہے بالکل کسی چیز کو ختم کر دینا، کہتے ہیں اس کو توڑ کے بھوسا بھوسا کر دیا، مطلب ختم کر دیا۔ اللہ فرماتا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو اللہ نے اسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کھایا ہوا بھوسا، مثلاً ایک پتا ہو، اسے کیڑے کھا جائیں اور اس کے ریزے ریزے بکھیر دیں تو وہ ہے کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہ مثال اللہ نے ہاتھیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے دی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب آدمی مغرور ہوتا ہے تو اللہ اسے ادنا سی چیز سے ذلیل کرتا ہے۔ وہ اس وقت کے سب سے بڑے جانور ہاتھی لے کر آئے تھے، اور اللہ نے انہیں برباد کس سے کیا؟ سب سے چھوٹے پرندوں سے۔ اور ہتھیار کیا؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ اب ایک چھوٹا سا پرندہ مان لیجیے کبوتر کی مانند ہے، تو اس کے چونچ میں کتنا بڑا پتھر آئے گا بھائی؟ چھوٹا سا کنکر۔ ان کے پنجوں میں چھوٹا سا کنکر۔ تو اس وقت وہ اتنا مغرور تھا کہ اس نے اس وقت کے سب سے بڑے جانور لائے، اور اللہ نے اس کے غرور کو ایسے تباہ کیا کہ چھوٹے سے پرندے کی چونچ میں موجود چھوٹی سی کنکر سے اسے تباہ و برباد کیا۔ نمرود کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکھی پیدا کی، جو اس کے ناک میں مکھی یا مچھر اندر گئی، تو پھر جب یہ دورہ پڑتا تھا مرغی ٹائپ کا، تو اس کے سر پہ چپل مارنا پڑتا تھا۔ وہ آدمی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے دورے کا علاج کس سے ہوتا تھا؟ چپل سے۔ تو جب آدمی مغرور بنتا ہے تو اللہ اسی طرح اسے ملیا میٹ کرتا ہے۔ غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے، چاہے وہ کفار کریں چاہے وہ مسلمان کریں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی فمن نازعنی فیہ فادخلوہ فی النار۔ کبر میری چادر ہے، بڑا بننا میری خاصیت ہے، جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا، یعنی خود کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو غرور اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وہ مغرور آیا تھا ایک ہاتھیوں کے جھنڈ کو لے کر، اللہ نے اسے تباہ کیا پرندوں کے جھنڈ سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان کیا اور عبرت کے لیے بیان کیا ہے کہ لوگوں دیکھو، اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے والوں سنو، اللہ جب اپنے گھر کے لیے انہیں برباد کر سکتا ہے تو اپنے حبیب کے لیے تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے دھوکے کو، ان کے مکر کو اللہ نے بیکار نہ کیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ابابیل یعنی پرندے
جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مارتے تھے کنکر پتھر سے، فجعلہم کعصف معقول، تو انہیں یعنی ان لوگوں کو ہاتھی سمیت ان پرندوں نے یہ کہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔